اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 7th سیشن ہے نماز کا، تو تھوڑا سا پچھلا ریوائز کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھوڑا سا پچھلی سیشن میں کہ سنت کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے طریقے سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کر لو تو ٹھیک ہے، یہ والی بات ہے، یا پھر ضروری ہے اس کو کرنا، اور کیا وعید ہے اس کے بارے میں اگر اس کو آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت بھی ہم پہ فرض ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ اس کے بعد ہم نے بدعت کے بارے میں پڑھا کہ بدعت دین میں کوئی بھی بات خود سے ایڈ کر دی جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث کے بارے میں ہی تھوڑا سا مزید پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں جو آج ہم پڑھیں گے یہ پہلے ہی ہم 5A اینڈ 5B سیشن میں پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہم کوئکلی یہاں سے گزر جائیں آگے۔ یہ بس آج کا اور کل کا سیشن ہوگا مزید بیسکس پہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پیج نمبر 48 سے ہماری نماز شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بیسکس ہماری بس ختم ہونے والی ہیں بالکل۔ تو ہم یہاں سے اپنا آج شروع کریں گے کہ حدیث کے معاملے میں چھان بین اور احتیاط۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ شیخ زبیر علی زئی کا لکھا ہوا مقدمہ تھا، اس سے پہلے والا، اور اس پہ جو تخریج و تحقیق سب کی ہے وہ بھی شیخ زبیر علی زئی نے کی ہے، جو کہ محدث ہیں۔ اور حدیث کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے صحیح اور ضعیف کا فرق وغیرہ کرنا اور چھان بین تحقیق کرنا، بلکہ یہ دین کا حصہ ہی ہے سب کچھ، ورنہ تو اپنی مرضی سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا دین بنا سکتا تھا۔ تو یہ سب ڈسکشن پہلے ہو چکی ہیں۔ آج ہم بس کوئکلی اس کو گو تھرو کرتے ہیں کیونکہ ہم آلریڈی اس پہ ڈسکشن ان ڈیٹیل کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ حدیث یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے، ٹھیک ہے، مطلب حدیث دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ منکرین حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ حدیث کو نہیں لیتے، جسٹ ایز اے ہسٹری اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ صاف بات ظاہر ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپس اس دنیا پہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو پہنچا دیں، بلکہ ان کا بیان، ٹھیک ہے، ان کا بیان، ان کی ایکسپلینیشن، توضیح، تشریح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی۔ اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کے سب سے پہلے مفسر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ان کے آنے کا، ان کی بعثت کا ایک ریزن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہے آپ کی سنن ابو داؤد کی 4604، اور یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں کلیئر بات پتہ چل رہی ہے کہ دین کے ماخذ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث بھی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، اگر ہم اپنی کامن سینس بھی یوز کریں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایون جو اسلام کا بیسک پلر ہے یعنی کہ نماز، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ قرآن میں کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی قرآن کا مین فوکس ہے عقائد۔ تو عقائد کے بعد جو عمل وغیرہ کی ڈیٹیلز ہیں اعمال کی، وہ ساری ان چیزوں کے لیے قرآن خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ اطیعوا الرسول، اور یعنی کہ اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آف کورس ہمارے پاس کوئی ٹائم مشین نہیں ہے یا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ان کی صحیح احادیث پہ ہم عمل کریں، ٹھیک ہے، یہی ایک طریقہ ان کی اطاعت کا۔ اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ یہاں سے بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ چلو یار یہ نماز اگر میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، چلو کیا ہوتا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اپنے طور پہ بیسٹ پاسبل ایفرٹ اپنی کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ اس طریقے کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے، علم آپ نے حاصل کرنا ہے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔
ایک بار آپ کو وہ حاصل ہو جائے بس آپ اس کو فالو کریں ایزی ہو کے، ٹھیک ہے. تحقیق بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنی آپ نے بیسٹ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دن ہے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے. حجت مینس وہ چیز جو پروف ہوتی ہے کسی چیز کا. مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ وہ آیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں. یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اب ہم نے سمجھ لیا کہ دین کے دو ماخذ ہیں، دو اوریجن دو جگہوں سے ہوتا ہے دین، ایک قرآن اور ایک صحیح حدیث، اور ایک حدیث، ٹھیک ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ تو بات سمجھ لی، لیکن اب یہ بھی بات سوچنی ضروری ہے، اور اس چیز کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ حدیث جو ہم لے رہے ہیں کیا واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا کسی اور نے گھڑی ہیں بیچ میں. تو اس بات کے دلیل میں بھی اور ہمیں احادیث ملتی ہیں، جیسے ہم نے پڑھی صحیح مسلم کے مقدمے میں، آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ خبر ہمیں دے کے گئے ہیں کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے اور بچنا ہے ایسے جھوٹی احادیث سے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. پھر ایک اور حدیث، جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. یہ سب صحیح احادیث ہیں، نیچے ریفرنس نمبر آپ کو مل جائیں گے فٹ نوٹ میں. اس کا یہ ریفرنس نمبر ہے، پہلی باری کا یہ تھا. بخاری کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اور مسلم میں بھی حدیث ہے، یہ ہم نے پڑھی تھی صحیح مسلم کے مقدمے میں. تو حدیث، ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ حدیث گھڑی جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ثابت ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گھڑ دینا، جھوٹ بول دینا. یہاں سے ہمیں بھی ایک بات کا لیسن ملتا ہے کہ ہم نے خود سے کبھی بھی کوئی غلطی سے بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ ایسی بات نہ بول دیں کبھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بولی اور ہم کہیں کہ انہوں نے بولی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. یہ بھی ہم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں پڑھی تھی کہ تحقیق کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث سے ثابت ہوتی ہے. یہ جو صحیح ضعیف اور ان کا جو کرائٹیریا محدثین نے بنایا اور ان پہ جو اسکروٹنی کی، تحقیق کی، سب کچھ جو ان کے معاملات تھے، وہ کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ کوئی فضول کام نہیں تھے، وہی دین ہے. اور اسی طریقے سے دین محفوظ طریقے سے آگے پہنچایا جا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور جو دین ہے اپنی اس حالت میں بالکل لاک ہو گیا جو 13 to 1200 ایئرز اگو پہلے تھا. اگر یہ کام نہ ہوتا تو آج کے دور تک 1400 سال گزرنے تک تو پتہ نہیں کتنی احادیث من گھڑت موضوع کٹھی ہوتی آتی اور دین کا حلیہ بالکل بگڑ جاتا. کوئی ہمارے پاس کرائٹیریا نہ ہوتا کہ ہم کیسے اس دین کو ڈھونڈیں، کیسے اس دین کی پہچان کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. جب آپ کا پڑھنا مطالعہ ہوگا نا ضعیف اور موضوع احادیث کا، تو آپ کو یہ میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں اور کیا کیا مطلب گستاخیاں اور غلط عقائد پڑے ہوئے ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں جنک آف نالج میں، ٹھیک ہے، اس چنک آف نالج میں جو ضعیف اور موضوع احادیث ہیں، ریجیکٹڈ احادیث. تو اگر وہ دین لے لی جاتی ایز اے دین تو پھر تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. اور جو لوگ ان کو لے کے چل رہے ہیں پھر ان کا واقعتاً بیڑا غرق ہوا بھی ہوا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے ایسی کوئی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی فرماتے ہیں، دارقطنی محدث ہیں، ان کی سنن دارقطنی ایک حدیث کی کتاب بھی ہے، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے. بہت خطرناک بات ہے، ہم پہ اپلائی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے لیسن لینا چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں کنفرم نا، یہ میری اللہ کا شکر ہے پرسنلی بھی یہ عادت ہے کہ جب مجھے نہیں کنفرم ہوتا کہ صحیح حدیث ہے تو میں اس کے بارے میں خاموش رہتا ہوں. میں یہ بولتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. تو صحیح پتہ ہو تبھی آپ نے بولنا ہے، اور یہی سیفسٹ طریقہ ہے کہ تبھی آپ بیان کریں اس کو، ورنہ کیا پتہ کہ آپ کی بات سن کے اس پہ عمل شروع کر دے دین سمجھ کے اس کو، اور بعد میں پتہ لگے کہ وہ موضوع یا ضعیف حدیث تھی. متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے،
حافظ ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لیے گریز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی، زیادتی یا کمی ہو جائے، اور وہ آپ کے اس فرمان جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے کہ مصداق قرار پائیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی ٹوٹل نمبر ہمیں پتہ لگتا ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور جو حدیث کی روایت میں اور دین کی ان کاموں میں ہمیں نام ملتے ہیں وہ بہت کم ہے، ان میں سے ایک پرسنٹیج ہے۔ تو سب کا یہ کام نہیں تھا، ٹھیک ہے، تب بھی مطلب حدیث روایت کرنا، اور مطلب جیسے فار ایگزامپل جیسے ابو ہریرہ ہے، تو ابو ہریرہ نے اپنی پوری جو لائف ہے وہ ڈیووٹ کی ہوئی تھی اس چیز پہ، ٹھیک ہے، وہ دین سیکھتے تھے اور سب صحابہ صف میں سے تھے، وہ انہوں نے پوری لائف اپنی ڈیووٹ کی تھی اس کام میں۔ تو ان کے آگے شاگرد تھے، مطلب پہلے اسکالرشپ چلتی تھی اس طرح نا، ان کے شاگرد اس طرح کرتے کرتے، تو ایسا بھی ایک چنک تھا صحابہ کا جو حدیث بیان کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے یا ان کو صحیح یاد نہ ہو، یہ بھی پریکٹس رہی ہے ان کی۔ بہرحال اس بارے میں نا یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے صحابہ والی بات، اس کے بارے میں جو ریفرنس ہے وہ الکامل الابن عدی، یہ مطلب کہ حدیث سے بات نہیں ہے، یہ عالم ہے میرے خیال سے حافظ ابن عدی جن کا نام ہم نے پڑھا ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی بات ہے اس بک میں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات بالکل اوتھینٹک ہے یا نہیں اوتھینٹک، لیکن انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو میں نے پڑھ دی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان کی بک کا ریفرنس سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ہم ان کے مقدمے میں پہلے پڑھا ہے، جو شخص حدیث کے ضعیف راوی کا ضعف جاننے کے باوجود ضعف بیان نہیں کرتا، یعنی حدیث کی کمزوری بیان نہیں کرتا، تو اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگار ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث سننے والا ان میں سے بعض پر عمل کرے، اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر اکاذیب جھوٹ ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو، جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر بہت سے لوگ علم ہو جانے کے باوجود عمدن یعنی جان پوچھ کے ضعیف اور مجہول اسناد والی، یعنی اسٹرینجر جس میں لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں، مجہول اسناد والی احادیث محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے تو بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں۔ جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو، اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں، اور اسے عالم کہنے کے بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ امام مسلم ہے جن کی کلیکشن ہمارے پاس صحیح مسلم کی شکل میں موجود ہے، اور جو حدیث کی کتابوں میں سب سے ٹاپ کی حدیث کی بک مانی جاتی ہے، ون آف دا ٹو ٹاپ بکس۔ اسی مقدمے میں ہم نے آگے بھی پڑھا تھا کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ تین چیزوں کے لیے لی جاتی ہے، کسی کی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے، کسی چیز کے امر یا کسی کام کے امر یا نہیں کے لیے یوز کی جاتی ہے، یا کسی عمل کی فضائل کے لیے یوز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان تین کاموں کے لیے حدیث لی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی پھر اسکروٹنی کی جائے، صحیح کو ضعیف سے الگ کیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام مسلم کے نزدیک بھی، جنہوں نے اصول حدیث ڈیفائن کی ہے اپنی مقدمے میں، ان کے نزدیک بھی فضائل میں بھی آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، ضعیف حدیث۔ اس کی فردر ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے۔ اچھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کسی عمل کا واجب یا مستحب ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اس نے اجماع کی مخالفت کی، یعنی کہ میجورٹی اسکالرشپ جس جگہ سٹینڈ کر رہی ہے اس کی مخالفت اس نے کر دیا۔ اسی طرح جمال الدین قاسمی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین، ابن حزم اور ابو بکر ابن العربی کے نزدیک فضائل اعمال میں بھی صرف مقبول احادیث ہی قابل استدلال ہے، یعنی کسی عمل کا بتانا نا کہ یہ عمل کر لو تو اتنا ثواب ہے، یہ آپ کو ریوارڈ ملیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ضعیف حدیث نہیں لے سکتے، کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا تو اس کو دین ہی سمجھ رہے نا، اور سننے والا اگر وہ عمل آپ کا بتایا ہوا شروع کر دیتا ہے تو وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو اس ریوارڈ کی لالچ ہے جو آپ نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، ضعیف حدیث سے بتائی ہے، اور وہ ضعیف حدیث ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ تو اس کو دین ہی سمجھ رہا ہے، تو بڑے مطلب کیا کہتے ہیں خطرناک اور فتنے شروع ہو سکتے ہیں اس طرح سے۔ شیخ احمد شاکر، شیخ البانی اور شیخ محمد محی الدین عبد الحمید اور دیگر محققین کا بھی یہی موقف ہے کہ فضائل اعمال میں بھی صرف مقبول احادیث ہی لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید تھوڑی ڈیٹیل ہے، بلکہ ہم یہ چیپٹر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں سے نا ہم یہ فٹ نوٹ پڑھیں گے، کافی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ محدثین کے اندر جو 4 رائے پائی جاتی ہیں نا وہ بتائی گئی ہیں انہوں نے،
ٹھیک ہے. پہلی رائے یہ ہے، فرسٹ بلیک ڈاٹ ہے، دوسری رائے سیکنڈ بلیک ڈاٹ، تیسری رائے ہے تھرڈ بلیک ڈاٹ، دین فورتھ رائے اگلے پیج میں یہاں آتی ہے، یہ فورتھ بلیک ڈاٹ. ٹھیک ہے، 4 رائے اور ان چاروں رائے بتا کے ضعیف احادیث کے بارے میں جو محدثین کی ہیں، لاسٹ والی کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہترین جو ہے رائے ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بتائیے. اب ہم ان کے پڑھتے ہیں کیا رائے ہے محدثین کے اندر ضعیف احادیث کے بارے میں. ایک رائے تو ہم نے پڑھ لی ہے، ایک رائے تو ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہے جو کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں تھی، جس کو گولڈن سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہی ہے، فورتھ والی رائے ہے. ٹھیک ہے، جو ہم لاسٹ پڑھیں گے. پہلی 3 رائے کیا ہے محدثین کے اندر ضعیف حدیث کے بارے میں، وہ یہ پڑھتے ہیں ہم ابھی. اچھا، یاد رہے کہ ضعیف حدیث جسے مسلک کی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول حدیث کی روشنی میں خالص فنی بنیادوں پر دلیل کے ساتھ ضعیف قرار دیا جائے سے استدلال کرنا، یعنی ضعیف حدیث سے استدلال کے ضمن میں محدثین کرام کے مختلف اقوال ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مسلکی تعصب کی بنا پر نہیں کہ اچھا آپ کے فرقے کی یہ بات یہ بات ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے فرقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹوپی کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو اب جو ایسی حدیثیں اس کے خلاف ہمیں مل جائیں، ٹھیک ہے، یا ایسی کوئی اور بات ہے، یہ تو میں غلط اگزامپل دے گا، کوئی بھی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے وہ مسلک کی ہے، آپ کے فرقے کی بات ہے، اور اس کے خلاف کوئی حدیث آتی ہے، آپ کو نہیں یہ تو ضعیف ہے. اس طرح سے نہیں ضعیف اور صحیح کا مطلب ڈیسائیڈ ہوتا، بلکہ فنی بنیادوں پر اور ان وجوہات کے بنا پر ہوتا ہے جو کہ ریئل ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل وہ اوپن ہے، اور سب کے لیے وہ اوپن ہے چیز کہ آپ خود بھی وہ چیک کر سکتے ہیں علم الرجال کی بکس کھول کے. ٹھیک ہے، جو ہم نے پچھلی بار صحیح مسلم کے عقیدے میں پڑھا تھا، سارا کرائٹیریا، سارے ان کے بیسک جو کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ مجہول نہ ہو راوی، روایت جو ہے مرسل نہ ہو، ٹھیک ہے، منقطع نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے کرائٹیریا ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ وہ بھائی یہ میرا مسلک کے اگینسٹ جا رہی حدیث تو یہ بھائی ضعیف ہے، ایسا نہیں ہوتا. جو ایسے کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور وہ پھر مطلب وہ مین بندوں میں آتا بھی نہیں ہے، اس پہ پھر وہ کافی ملامت ہوتی ہے. ابھی تک میری نظر میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے یوں کیا ہو. محدثین میں اللہ کا شکر ہے سب نیک لوگ ہی ہیں اور سب صالحین ہی ہیں جو بالکل احتیاط کے ساتھ اسی طرح کام کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جتنا میرا مطالعہ ابھی تک ہے. اچھا، مثلاً اب ہم پڑھتے ہیں 4 رائے جو ہیں محدثین کے اندر ضعیف حدیث کے بارے میں. پہلی رائے یہ ہے کہ اگر عمل قوی دلائل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کوئی عمل ہے، فار ایگزامپل نماز، ٹھیک ہے، وہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے اپنی جگہ، اور ضعیف حدیث میں صرف اس کی فضیلت ہے، تو لوگوں کو اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے اس ضعیف حدیث کو بیان کرنا جائز ہے. کچھ محدثین گزرے ہیں جن کی یہ رائے رہی ہے کہ عمل ثابت ہے، فار ایگزامپل نماز ثابت ہے صحیح دلائل سے، اب اس کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث ہے نا، وہ چاہے ضعیف بھی ہے تو چلے گی، آپ بول سکتے ہو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے. پرسنلی نا آپ اپنا ذہن بھی یوز کریں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کے بارے میں مزید پڑھتے بھی ہیں. فورتھ رائے کے اندر فرسٹ رائے یہ تھی. سیکنڈ رائے، کسی مسئلے کے متعلق قرآن مجید اور مقبول احادیث اگر مکمل طور پر خاموش ہوں، صرف بعض ضعیف روایات سے ہی کچھ رہنمائی ملتی ہو، تو اس مسئلے میں کسی امام کے قول پر عمل کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث پر عمل کر لیا جائے. نیکسٹ لکھے کہ مگر دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ صرف وہی ضعیف حدیث بیان کی جائے گی جس کا ضعف معلوم ہو، نیز اس کے ضعیف ہونے کی صراحت کی جائے گی. یعنی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے جس پہ قرآن میں بھی کوئی نہیں بات ملتی اور صحیح احادیث میں بھی کوئی نہیں بات ملتی، تو ایک محدثین کی رائے یہ رہی ہے کہ پھر آپ ضعیف احادیث سے ڈیرائیو کر سکتے ہو، اپنی کوئی رہنمائی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن تب بھی جب آپ نے ڈیرائیو کرنا ہے تو صاف صاف بتا دینا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. یہاں تو چکر ہی الٹا چل رہا ہے ہمارے دنیا میں ابھی فی الحال، بتاتا ہی نہیں ہے نا ضعیف ہے. مطلب میں خود جمعے کے خطبوں میں سننی ہے میں نے ضعیف احادیث، بتاتا کوئی بھی نہیں کہ کیا اسٹیٹس ہے کیا نہیں. لیکن جو یہ والی جو رائے رہی ہے محدثین میں، یہ بھی اس چیز کے ساتھ ہے کہ ضعف جو ہے وہ ضعف ایک تو معمولی ہو، بالکل معمولی سا ہو، یہ نہ کہ کوئی کذاب راوی تھا، جھوٹا راوی تھا، یہ نہ ہو، معمولی سا کوئی ضعف ہو. یعنی جیسے کسی کے حافظے کا مسئلہ اگر ہو گیا تو یہ معمولی ضعف ہے اگزامپل کے طور پہ. لیکن ضعف جو ہے وہ معمولی ہو، اور ضعیف ہونے کا بتانا بھی ہے کہ یہ ضعیف تھی حدیث. تیسری رائے کیا رہی ہے محدثین میں؟ تیسری رائے یہ رہی ہے کہ اگر ضعیف حدیث کی تائید میں دیگر قوی دلائل موجود ہوں تو پھر اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ضعیف حدیث ایک موجود ہے اور قوی دلائل موجود ہیں جو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ضعیف حدیث کو بیان کرنے میں. چوتھی رائے کیا رہی ہے؟ چوتھا قول یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے بیان کا دروازہ نہ کھولا جائے.
اور انشاءاللہ آپ بھی یہ چیز سینس کریں گے، اور میرا خود کا یہی ایمان ہے کہ یہی سب سے سیفسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے، میرا خود کا جو مطلب، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی محقق وغیرہ نہیں ہوں، محدث نہیں ہوں، لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے سب سے بہترین یہی رائے لگتی ہے. اور ایون کہ امام مسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ ضعیف حدیث کے بیان کا دروازہ نہ کھولا جائے. امام بخاری کی بھی یہی تھی، امام مسلم کی بھی یہی تھی، تبھی انہوں نے اپنی بک میں ایک بھی ضعیف حدیث جمع نہیں کی. یہ جو ہے رائے، اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کسی عمل کی جس فضیلت کو بیان کیا جائے گا، سننے والا اس فضیلت کی سچائی پر ایمان لائے گا. ٹھیک ہے، فضیلت کی سچائی پر وہ ایمان لے آئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی فضیلت، حالانکہ وہ ضعیف سے ہوگی. اگر آپ نے ضعیف سے بتائی ہے تبھی اس عمل کو بجا لائے گا. ٹھیک ہے، کسی عمل کی جس فضیلت کو بیان کیا جائے گا، سننے والا اس فضیلت کی سچائی پر ایمان لائے گا، تبھی اس عمل کو بجا لائے گا. اور اسی بات کا نام عقیدہ ہے، اور عقائد میں ضعیف حدیث سے استدلال بالاتفاق ناجائز ہے. یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیں، فار ایگزامپل کے طور پہ، میں صرف اپنے پاس سے ایگزامپل دے رہا ہوں، کہ اگر کسی کو یوں کہہ دیا جائے کہ آپ نے جو ہے اگر ٹوپی نہ پہنی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب وہ جو ٹوپی پہن رہا ہے نا، تو وہ اس لیے پہن رہا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اگر میں نہیں پہنوں گا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کا عقیدہ، یہ صرف ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ نے اس کو یہ صحیح حدیث سے بات بتائی ہوئی ہے ترغیب دلانے کے لیے کہ وہ ٹوپی پہننا شروع کرے، کیونکہ ٹوپی پہننا اٹ صرف اچھی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ ان کا ہیڈ کورڈ ہوتا تھا ٹربن سے یا ٹوپی سے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. تو اگر آپ نے ترغیب دلانے کے لیے یہ بات ضعیف حدیث سے اٹھا کے، موضوع حدیث سے اٹھا کے بتا دی اس کو کہ اگر نہیں پہنو گے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، تو اب وہ پہننا شروع کر دے گا، اس لیے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ نہیں پہنوں گا تو نماز نہیں ہوگی. تو حالانکہ آپ نے صرف فضائل کے لیے اس کو ضعیف حدیث کو یوز کیا، لیکن اس سے عقیدہ اس کا ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو خطرناک بات ہے یہ. تقریباً ہر باطل فرقہ کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ و تابعین کے مجموعی فہم و عمل سے کافی دور ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے خود ساختہ امتیازی مسائل کا دفاع نہیں کر سکتا. اب اگر ضعیف احادیث کے بیان کا دروازہ کھول دیا گیا تو وہ یہ جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ فلاں حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کی تائید فلاں آیت کریمہ یا مقبول حدیث سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعف کے باوجود قابل استدلال ہے. کیونکہ قرآن کی کچھ آیات ہیں نا جس میں اشارتاً بات ہوتی ہے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ضعیف حدیث کا اشارہ اس طرح، دروازہ اس طرح سے کھول دیا کہ اگر اس کی اصل کہیں پہ موجود ہے تو آپ کر دو بیان، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر قرآن میں کوئی ویگ سا بھی اشارہ ہے نا، وہ کہے گا، وہ اس کے لیے اس کی ایکسپلینیشن میں نا اپنی وہ ضعیف حدیث لے آئے گا، کہے گا دیکھو قرآن میں اشارہ ہے، یہاں پہ ڈیٹیل ہے، تو یہ پروو ہوگی حدیث، حالانکہ وہ حدیث ضعیف تھی. حالانکہ فہم سلف کے مطابق اس فلاں آیت یا مقبول حدیث سے اس ضعیف حدیث کی قطعاً تائید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹی ہے، ڈینجر ہے اس کا. آج کل عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. مفاد پرست یعنی سیلفش علماء سو، جھوٹے علماء، صرف فضائل ہی نہیں بلکہ عقائد و اعمال کو بھی مردود بلکہ موضوع روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف فضائل ہی نہیں کر رہے بیٹھ کے ممبروں میں بیان ہو، میں نے جیسے خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ سننے اپنے کانوں سے کہ ضعیف احادیث بیان ہو رہی ہوتی ہیں مسجدوں میں، اور یہ سب کچھ موسٹلی نہیں، مطلب میں نے تو سنا ہے بہرحال. ایون تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ خیر چھوڑا، کبھی بھی بتاؤں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آج کل تو یہ چل رہا ہے کہ صرف فضائل میں نہیں بلکہ عقائد میں بھی، اعمال میں بھی یوز کر رہے ہیں، اور صرف ضعیف نہیں، موضوع جن کے جھوٹا ہونے پہ یقین ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اول تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بالاتفاق قابل قبول ہوتی ہیں. مطلب وہ یہ کہہ دیتے ہیں، پہلے تو بتاتے ہی نہیں کہ یہ موضوع یا ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور اگر بتائیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں، ضعیف حدیث لی جا سکتی ہیں. تو اس طرح پھر فتنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہاں ہمارا نا سیشن آلموسٹ ختم ہوتا ہے. پھر اگلے پیج پہ بھی کچھ بات لکھی ہوئی ہے. ہاں، کنکلوسیو بات ہے. اس میں شک نہیں کہ دین محمدی کا اصل محافظ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو محفوظ کیا ہوا ہے قیامت تک. اگر نہ کرے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور شریعت آنی ہے، نہیں آنی. ٹھیک ہے، یہ اس پہ سب ایگریڈ اپون ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آنی، تو اسی دین نے قیامت تک محفوظ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اس کو محفوظ کرنا. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دین الہی کی کوئی بات مروی نہ ہو، یا مروی ہو تو مگر اس کی تمام روایات ضعیف ہوں. یعنی یہاں پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت بڑی دین کی چیز ہے جو روایت ہی نہیں ہوئی بھائی. ٹھیک ہے، جو حدیثوں میں قرآن میں آئی ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ آئی ہے تو پھر صرف اور صرف ضعیف حدیث میں آئی ہو. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اوپر بات جاتی ہے. ٹھیک ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ دین کی کوئی میجر بات ایسی ہو جو ضعیف حدیث میں اس کا ذکر ہو بس، اور کہیں نہ ہو. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دین الہی نہ ہو مگر مقبول احادیث کے ذخیرے میں موجود ہو. مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں ان میں کوئی چیز موجود ہے اور وہ دین نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا.
دوسرے الفاظ میں جو اصل دین ہے وہ مقبول روایات میں موجود ہے، اور جو دین نہیں ہے ان کی روایات پر مؤثر جرح موجود ہے۔ جرح مینس کہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہوا ہے کہ یہ جس طرح عیب نکالے ہوئے ہیں ان کے راویوں کے، اور اس کی سند کے عیب نکالے ہوئے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ ضعیف حدیث سے استدلال کا دروازہ بند ہی رہنے دیا جائے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری کنکلوزو بات ہو گئی ہے۔ جو تھوڑا سا ٹیکسٹ ہم چھوڑ آئے ہیں اس کا میں ایک اوور ویو دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہونا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ بتانا آپ جس طرح کہ محدثین کی رائے میں پڑھی، ضروری ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اگر آپ نے ضعیف بیان کیا ہے۔ یہ محدثین کی رائے ہے یہ کہ بتانا، اگر ضعیف یوز بھی کیا ہے کسی مجبوری میں کہ اس بات کا کوئی صحیح جگہ پہ ذکر نہیں تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور آپ نے یوز کیا ہے، تب بھی آپ بتاؤ گے کہ وہ ضعیف حدیث تھی۔ اور بس یہاں پہ ہماری بات ختم ہے۔ نیکسٹ پیپر بھی کچھ ٹیکسٹ مس ہوا ہے۔ ہاں، معلوم ہوا کہ صحیح اور ضعیف کی روایات کی پہچان اور ان میں تمیز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیر ثابت شدہ حدیث کی نسبت سے بچا جا سکے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو پھر تو دین جس طرف چاہے موڑ لیا جائے، جس طرف چاہے چلا جائے، اور ہر کوئی اپنا دین بنا کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دے، اور پھر اس کیس میں دین ہمارا کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے۔ آپ کے کویشچن ہے تو پلیز مجھے چیٹ میں پوچھیں۔ اگلے روز ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔